محمد عثمان بھائی پوچھ رہے ہیں کہ پہلا کلمہ کہاں سے ثابت ہے؟ پلیز اس کا جواب مجھے چاہیے۔ بھائی عثمان، مستدرک علی الصحیحین للحاکم میں حدیث پاک موجود ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مکتوب علی العرش، یہ اللہ کے عرش پہ لکھا ہوا تھا۔ حضرت عمر حضرت عباس کی روایت ہے رضی اللہ عنہما، حضرت آدم علیہ السلام کے وقت تو انہوں نے دیکھ کر پڑھ لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نام کی برکت سے، اس کلمہ طیبہ کی وجہ سے اللہ نے ان کی بھول کی معافی کو ایکسیپٹ فرما لیا تھا۔ تو یہ کلمہ مستدرک علی الصحیحین للحاکم میں موجود ہے اکٹھا۔ نمبر 2، قرآن کریم میں بھی یہ کلمہ موجود ہے، سورۃ محمد میں ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، سورۃ فتح میں ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ۔ تو ان دو لفظوں کو جوڑ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ملا ہے۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ یہ دونوں لفظ اکٹھے قرآن میں کیوں نہیں آئے، الگ الگ کیوں آئے ہیں، ان کے کئی جواب ہیں۔ میں بہترین جواب آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جنبی آدمی، پلید آدمی کبھی قرآن کی مکمل آیت نہیں پڑھ سکتا۔ اگر یہ ایک ہی آیت بن کے آتا تو ایک آیت بن جاتی، اور اللہ نہ کرے کوئی بندہ فوت ہو رہا ہو اور وہ جنبی ہوتا تو یہ کلمہ نہ پڑھ سکتا، کیونکہ پوری آیت جنبی نہیں پڑھ سکتا تو بغیر کلمے کے دنیا سے چلا جاتا۔ تو اس بندے کی رعایت کرنے کے لیے رب العزت نے اس کو علیحدہ علیحدہ آیت میں اتارا، تاکہ یہ دونوں لفظ جنبی بندہ بھی وفات کے وقت پڑھ لے تو حالت ایمان پہ جائے، کلمے پہ جائے، تاکہ وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں کلمہ اس کو نصیب ہو سکے۔ اس لیے الگ الگ ہے، باقی کلمہ قرآن کریم میں بھی ہے، مستدرک علی الصحیحین للحاکم حدیث پاک کی کتاب میں بھی موجود ہے۔